بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الناسو لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربا رب یا پروردگار کی، کم اپنے، الذی وہ ذات پاک جس نے، خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، واؤ اور، الذین ان لوگوں کو جو، من سے قبلی پہلے، کم تم، لعل شاید، کم کہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اور صورتوں کا آیات کا تیزی سے بڑھنا تھوڑی حوصلہ افزائی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا یہ قرآن ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام کو اچھی طرح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے خوبصورت کلام کو اس طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارشی بن سکے۔ آیت مبارکہ جو ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ کے اندر منافقین کے بہت زیادہ احوال اور حالتیں بیان ہوئی تھی کہ وہ کیسے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے لیے وعیدیں کیا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جانتے ہوئے بھی ان کو ڈھیل دیے ہوئے تھے، اور یہ ساری تفصیل ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بحث کے درمیان موقع کی مناسبت سے توحید اور آخرت کے متعلق انسانوں کو ضرور یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اندر یا ایھا الناس فرما رہے ہیں، تمام لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے سورہ مبارکہ کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ پہلے اللہ پاک نے مومن کی صفات گنوائی تھی، مومنوں کی، کہ وہ مومن کیسے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، جو سخت کفار تھے، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی مہر ہی لگ چکی ہے اور وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں منافقین کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہونا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے بہت بڑی اللہ کی نوازش ہے اور خوش قسمتی ہے، اور کافر ہونا بھی بہت بڑی بدبختی ہے۔ لیکن منافقین جو ہے نا، وہ بالکل ان دونوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہوتے۔ ان کا اپنا جو ہے نا، دنیا میں بھی ان کی کشمکش کی کیفیت، پریشانی کی، اور کسی کو پتہ نہ لگ جائے، چھپ چھپ کے کام کرنے والی، اور آخرت میں بھی آخر ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہت زیادہ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے کے سارے لوگو، یعنی دیکھیں اللہ پاک اپنی دعوت سب کو دے رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اللہ کی طرف سے جو اختیار ہے نا، وہ ہر انسان کو اختیار موجود ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے مذہب کو اختیار کرے، دین کو اختیار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پہ عمل کرے۔ اسی لیے اللہ پاک کفار کو بھی مخاطب فرما رہے ہیں، منافقین کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو کہہ رہے کہ اے لوگو تم عبادت کرو، یعنی عبادت کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا عبادت ہے۔ ویسے اللہ پاک اگر سارے انسانوں کو پیدا کرتے، جنت بھی بنا لیتے، جہنم بھی، کچھ کو جہنم میں ڈال دیتے، کچھ کو جنت کو، تو یہ تو بہت زیادہ ناانصافی والی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، ایک پورا نظام بنایا، یہ ساری کائنات بنائی، اور اللہ پاک نے ہمیں اس میں طریقہ کار بتایا زندگی گزارنے کا کہ ایسے طریقہ زندگی گزارو گے، یعنی جب آدم علیہ السلام سے لے کے نا، اگر آپ سوچیں تو قیامت تک کے درمیان میں یہ کتنا کم پیریڈ ہے جس میں ہم دنیا میں آئے ہوئے۔ یعنی آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جب قیامت آئے گی، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اس دوران کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اور سارے ٹائم پیریڈ میں سے جو ہمیں ملا ہے، میں جتنا ٹائم اس دنیا میں گزاروں گی وہ واقعی کتنا کم ہے۔ تو اتنے کم وقت کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا کہ یہاں تھوڑا سا وقت تم اگر اچھا گزار لو گے، اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ کے احکامات کے مطابق یہ زندگی گزار لو گے۔ میں خود یہ باتیں جو کہتی ہوں نا، میرے اپنے اوپر اتنا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن کہتے
کرتے ہوئے اللہ پاک میرے منہ سے یہ بات نکلوا دیتے ہیں کہ ہم کیوں یقین نہیں کرتے اس بات کا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے۔ ابھی ہمیں پیپر ملتا ہے جب کرنے کے لیے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری 3 گھنٹے ہیں، تو ہم لوگ پورا ٹائم ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ادھر ادھر، کچھ بھی ہماری چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس اس میں لکھ دیں، کچھ لکھ لیں، سوچ سوچ کے یہ ہمارا پیپر بیٹر ہو جائے، ایک لفظ اور لکھ لیں، ایک فل ان دا بلینکس کر لیں، ایک ٹکرا سمے کہیں سے پتہ چل جائے، آپشن پتہ چل جائے، ہم اس کو کر لیں، 1 نمبر ہمارا اوپر ہو جائے گا۔ کوئی غلطی ہے تو آخر میں دوبارہ ٹھیک کریں، بار بار چیک کرتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں۔ آخر وقت تک میں نے آج تک کبھی پیپر دیا نہیں ہے جب تک ہاتھ سے کھینچے نہ، تو کوشش ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے کہیں سے مارکس آ جائیں، کوئی غلطی نکل جائے۔ تو یہ زندگی بھی تو ایک پیپر ہے نا، یہ بھی تو ایک امتحان ہے جو اللہ پاک نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ اس پیپر کو ہم لوگ گزاریں، اس وقت کو ہم اچھے سے گزار لیں۔ ہم اس میں بھی کیوں کوشش نہیں کرتے کہ جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں ہم ان کو ریز کر لیں؟ کیوں ہم بار بار اپنی زندگی کو چیک نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس میں نمبر بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے؟ جب ہم اللہ کے پاس امتحان دینے کے لیے جائیں گے اس کی تیاری کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے اسی بات کے لیے کہ تحلیق کا جو مقصد ہے، پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ کیا تھا؟ عبادت۔ اور عبادت کی قسمیں، عبادت ہم لوگ جب عبادت کہتے ہیں نا تو ایک دم سے جو خوبصورت سا تصور ذہن میں آتا ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی، اور مجھے امید اور یقین ہے کہ جو بہنیں قرآن سننے کے لیے بیٹھتی ہیں نا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کوئی نماز کم از کم جان بوجھ کر قضا کرنے والی میری بہن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بے شک ہم نماز پہ، میں نہ اب کو وعیدیں لمبی لمبی سناؤں، نہ میں خوشخبریاں سناؤں، لیکن ایک تصور ہمارے ذہن میں اللہ پاک نے یہ بٹھا دیا کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے بہت ضروری ہے۔ نماز کا کیا قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا، بہت ساری چیزیں اور سنی ہوئی ہیں سب نے، تو نماز تو میں امید ہی کرتی ہوں کہ میری کوئی بہن نماز چھوڑتی ہی نہیں ہوگی۔ لیکن عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عبادت میں ماننا بھی آتا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مان کے اس کے مطابق تابعداری بھی آتا ہے، فرمانبرداری کرنا، ہر حکم اس کا ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور عبادت کی قسمیں بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الگ الگ ساری چیزیں، نفلی عبادات ہیں، نفلی صدقات، سب کچھ عبادت کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ربکم، اپنے رب کی، یہ ورڈ مجھے اب ترجمہ کرواتے ہوئے آپ کے ساتھ ہے، بہت یہ لفظ مجھے پیارا لگتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت کیسے کہتے ہیں، اپنے رب، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اچھا، جب ہم اپنے بچوں کو ویسے تو ہم نارملی بلاتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ اپنی امی کے پاس آؤ، تو بچوں کی حالت ہی دیکھنے والی ہوتی ہے، کیسے تڑپ کے آ کے سینے کے ساتھ لگتے ہیں کہ شکر ہے کہ موڈ اچھا ہے امی کا اور امی ہم سے پیار کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رب تعالیٰ جب ہمیں کہہ رہے ہیں نا اپنا رب، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اللہ بڑے خوبصورت موڈ میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ہم جب غصے میں ہوں، جب ہم بچوں سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، یا ہمیں ان سے زیادہ نہ ہو، تو کبھی ہم اپنا کہہ کے نہیں بلاتے۔ آپ نوٹ کریں گے ہم تو کہتے ہی نہیں بچوں کو کہ اپنی امی کے پاس آؤ۔ یہ تو ہمارا بہت خوبصورت کسی خاص وقت کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے، کوئی اچھی پوزیشن، کوئی اچھا رزلٹ، کوئی اچھی بچوں سے امید، کوئی کسی بات کی خوشی ہو، سکون ہو، تب ہم کہتے ہیں اپنی امی کے پاس آؤ۔ تو اللہ پاک تو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم عبادت کرو رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کی ہے، لیکن اللہ اپنے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بہت پیار سے ہمیں کہہ رہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ہم اپنے رب کو اپنا رب بنایا ہوا ہم نے، یا کوئی اور رب بھی بنا رکھے ہیں ہم نے؟ بہت سارے رب بنائے ہوئے ہم نے۔ کبھی کس کی بات، کس کے لیے کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس کے ساتھ ہماری غیبت کرتے ہوئے ہم نے ٹوک دیا تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ رب بھی تو ناراض ہو رہا ہے۔ بہت بہت کمی ہے ہمارے اندر، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم جتنا قرآن پڑھ لیں، ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنی عبادت کر لیں، ہمارے اندر سے دوسرے رب نہیں نکلتے، جن کو ہم نے اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، جن کو ہم لوگ بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انہی ربوں کی طرف سے ہمیں ایسی پریشانی آتی ہے نا، پھر ہمیں یاد آتی ہے، او اس بندے کو، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس بڑے کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا تھا۔ پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر یاد آتا ہے اللہ۔ تو بہرحال رب تو وہ ذات ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں۔ کس کو؟ خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، تم سب انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ والذین، اور ان لوگوں کو بھی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے تھے، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے۔ لعل، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ پریشان نہ ہو جانا کہ ہاں میں نے کہا کہ پرہیزگار بن جاؤ، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔
ان دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ جو پرہیزگار ہوگا تو وہ عذاب سے بچے گا نا۔ میننگ ہمیشہ اکثر ایک ہوتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی کچھ چینج غلطی منہ سے ہو سکتی ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن میننگ جو ہے یہاں بولے ہوئے اور یہ تقریباً سیم ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مطلب کیا ہے کہ تو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بنو، یعنی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے نا تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ظاہر کے لیے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دل کے اندر، یعنی ہمارے دل میں اللہ ہی ہو، ہمارے دل میں کوئی اور نہ آ جائے، ہمارے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ہم کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہوں، تو اللہ سے ہی ہم نے ڈرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ڈرنا ہے، پرہیزگاری کا مطلب ڈرنا ہے، ہر بات میں اللہ کا خوف تو آ جائے نا ہمارے اندر، باقی تو رب جانے اور اس کا کام جانے، اس کی رحمت جانے، وہ ہمیں سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن ہم نے اس سے تتقون ڈرنا ہے۔ مقصد کیا زندگی کا پیدائش کا؟ پرہیزگاری، تقویٰ، عبادت، رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، سب کچھ اس پہ لٹانے کا جذبہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔